اچھا ناز بلوچ صاحبہ، ایک اور ایشو جو ہے وہی جو میں نے آئی ایم ایف والا سوال کیا جنید اکبر خان صاحب سے، تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کرے. مثلاً انہوں نے جو لسٹ دی ہوئی ہے اس میں جو ادارے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے، اور پچھلی جو نگران حکومت ہے اس نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے کافی کام کر بھی لیا ہے. موجودہ حکومت اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. تو پھر آپ کس طرح چلیں گے؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کیسے چلے گی اگر آپ نے پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کرنی ہے؟ عامر میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کابینہ میں موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا جو بھی فیصلے پی ایم ایل این لے گی تو ان کی ذمہ دار پی ایم ایل این خود ہی ہوگی. لیکن چونکہ ہم نے ووٹ کیا ہے، ہم اس وقت ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کا تحفظ کرنا ہے، ان امپلائیز کا تحفظ کرنا ہے جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں. ہم پاکستان میں بے روزگاری کے اندر اضافہ نہیں کرنا چاہتے. ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو اگر برائے فروخت لگا دیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہی ادارے پہلے جب ایک وقت تھا، آپ کو بھی پتا ہے کہ پی آئی اے دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن میں شمار کی جاتی تھی. پی آئی اے نے ایمریٹ ایئر لائن کی فرسٹ فلائٹ جو ای کے تھی وہ کراچی ٹو یو اے ای آئی تھی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے دوسرے اداروں کو چلنا سکھایا. آج اگر جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں جس کے سبب ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل تھے. ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ان کے وزیر نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے جتنا کیئرلیس بیان دیا، غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، اور تمام پائلٹس کو انہوں نے جعلی قرار دیا فلور آف دی ہاؤس، جس کے بعد ای یو میں بین ہو گئی ہماری فلائٹس. اور آج تک دنیا بھر میں جن ممالک میں ہماری فلائٹس بین ہوئی ہیں اس کا پورا ملبہ، پورا نقصان جو ہے وہ ایک عام امپلائی جو پی آئی اے میں کام کرتا ہے اس کے اوپر پڑا. تو ان چیزوں کو ہم ورکرز کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. جی، وہ جس وزیر کا آپ نے ذکر کیا، غلام سرور خان، میں نام لے لیتا ہوں، وہ اب پی ٹی آئی میں نہیں ہے، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں، اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کی اتحادی ہے جس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں آپ، اور آنے والے دنوں میں چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی آپ کو ملے گا. تو یقیناً آپ کیبنٹ میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ جو پارٹی ہے وزیر صاحب اس پارٹی میں ہے جو پارٹی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے جس وقت انہوں نے یہ بیان بازیاں کی تھیں اور پارلیمنٹ میں کیئرلیس، غیر مناسب اور غیر ذمہ دارانہ بیان جب دیا تھا، تب ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پھر پی ان کے ٹی آئی خلاف کے کارروائی بینر ہونی میں، چاہیے، پی ٹی آئی کے امبریلا میں، پی ٹی آئی کی کابینہ میں رہتے ہوئے بالکل ہونی چاہیے. ابھی تک کارروائی ہونی بالکل چاہیے ہونی چاہیے. جنہوں نے پاکستان کے اداروں کا نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے اداروں کا نقصان پہنچایا، بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھیل ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ، ان امپلائیز کے ساتھ نامناسب میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ رویہ ہوگا جن کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، جن کے بچے جو ہے وہ متاثر ہوں گے، فیملیز متاثر ہوں گی. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی کی ایک واضح پرنسپل پالیسی ہے. ہماری سٹینڈنگ بالکل کلیئر ہے. جب بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہماری لیڈرشپ اپنا موقف سامنے پیش کرے گی. جو ہم نے معاشی اپنا جو پلان پیش کیا تھا پورے الیکشن کے اندر، ہم اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جو وزیر صاحب ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ جی، کارروائی تو بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت وہ جس پارٹی میں بھی ہیں، قطع نظر اس بات کے ان کے اس بیان سے پاکستان کو پاکستان کو قومی سطح پر نقصان ہوا ہے، جس کا ازالہ ابھی تک نہیں ہو سکا. اب اس کے اوپر آپ کارپیٹ ڈال کے اس کو چھپا تو نہیں سکتے. بالکل، بڑی اچھی بات ہے. اچھا جنید اکبر خان صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایشوز پہ آپ کی پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے، وہ جیسا کہ ناز بلوچ صاحبہ کہہ رہی تھی، ایک سیاسی گروپ ہے، ایک غیر سیاسی گروپ ہے. تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، اب پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا جی کہ سنی اتحاد کونسل تو پارلیمانی پارٹی کے طور پہ موجود ہی نہیں ہے. تو اب آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، آپ سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے ہیں، یا ابھی تک آزاد ہیں؟
یاسر جی، یہ جو آپ نے کہا کہ پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے تو پارٹی کا حسن جمہوریت ہی اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ میاں صاحب نے کیا بات کرنی ہے اور یا بلاول صاحب نے کیا بات کرنی ہے اس کو آگے رکھے. تو پی ٹی آئی میں یہ ہے ہم جمہوری پارٹی، یہاں پہ اختلاف بھی ہوتا ہے اور اتفاق بھی ہوتا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہم میں باقی پارٹیوں میں تو ہم کافی لوگ دوسری پارٹیوں سے بھی ہماری پارٹی میں کچھ ہماری پارٹی سے دوسری پارٹیوں میں جگہ، تو یہ دوسری پارٹیوں میں یہ کلچر اختلاف والا کلچر نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کس فورم پہ بات کرنی چاہیے. تو یہ بات تو ہے کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ ہمیں اس کو جوائن کرنا چاہیے کچھ رکی، لیکن پھر جو خان نے ڈیسائیڈ کیا سب اس نے لبے کیا. میری اپنی رائے ہو سکتا ہے میں اس سے اختلاف کروں، لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے، خان کا فیصلہ ہے، تو ہم نے لبے کیا. ورنہ میرے لیے بھی بہت مشکل تھا. میں 96-97 سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، اور اس یہ مشکل وقت جو میں نے گزارا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح یہ ٹائم گزارا ہے. اور اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی کو جوائن کرو، تو ہمارے لیے مشکل تھا. لیکن خان کا فیصلہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں. اچھا، یہ فیصلہ عمران خان کا یہ کسی اور کا نہیں تھا؟ نہیں، یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا. لیکن خان صاحب چونکہ جیل میں تھے، اس کی رسائی نہیں تھی، تو اس کو جو پکچر بتایا گیا تھا اسی کے مطابق اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور سب نے اس پہ لبیک کہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی کہ خان کو جو بریفنگ دی گئی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی، اس پہ بات ہو سکتی، لیکن فیصلہ خان کا تھا، کسی انڈیویجول کا نہیں تھا، اور سب اس کو اون کرتے. یہ الگ بات ہے صحیح ہے یا غلط ہے. آخر میں آپ ڈاکٹر طارق فضل صاحب یہ بتائیں کہ عید کے بعد جو 2-3 مہینے ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں بجٹ بھی آنا ہے اور بھی بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. تو اگلے 6 مہینے کا جو پاکستان ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں تو بہت پر امید ہوں میر صاحب، اور اچھی امید ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ سیاست میں جتنی زیادہ نگیٹیوٹی پھیل چکی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اور تھوک کی بنیاد کے اوپر، اس میں امید کا دیا بھی جلانا چاہیے. اور حکومت کو تو بالخصوص جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پازیٹیوٹی پہ بات کرنی چاہیے، پازیٹیوٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. پرفارمنس آپ کا ٹارگٹ ہے جو ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے 6 مہینے میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ نہیں، ہمیں تو مشکل سے مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ تو ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، ہم اب اپنے لیے تو خیر ہم بھگتیں گے، اس ملک کے لیے، قوم کے لیے ہمیں مشکلات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو فیصلے جو یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں ہمیں سے نئی ایگریمنٹ جس کے لیے، تو ان کو آلریڈی جو بہت مشکل سے ہماری گزر رہی ہے. ہم بھی لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں نا. تو یہ تو جس طرح یہ غیر یقینی حالات پیدا کر رہے ہیں، جس طرح ابھی ہماری سیٹیں ہم سے چینی جا رہی ہے، تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہو اور حکومت کس طرح گر جائے. تو یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ حکومت کو آگے لے کے جائے. اچھا، ناز بلوچ صاحبہ ذرا مختصر سے بتائیے کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے پیچھے کھڑی رہے گی یا ہٹ جائے گی؟ دیکھیں، ہم اپنے ملک کی ترقی کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کو ہم صحیح ڈگر پہ لے چلیں، ٹریک کی طرف لے جائیں، اور وہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں، اور اپنی ذاتی پالیٹکس اور اپنی انا کو پیچھے رکھ کر ملک کے مفاد کے تحت ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، تاکہ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے. جہاں پالیسیاں بنتی ہیں وہاں پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پالیسیز فریم ہوں اور ملک کو آگے بڑھایا جائے. میں دوبارہ آپ سے یہ بات کروں گی کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا جب میں نے وہ ویژولز دیکھے کہ IMF کے دفتر کے باہر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے جس قسم کی نیگیٹو کیمپین کی گئی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کیمپین سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے گھروں کے چولہے بند ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.